پاکستان کی سفارتی کوششیں رنگ لانے لگیں۔ امریکی صدر کی اسلام آباد میں ایران سے مذاکرات کے مجوزہ دوسرے دور کی تصدیق۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو، کہا ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور بھی اسلام آباد میں ہو سکتا ہے۔ ایران کے ساتھ بات چیت کے اگلے دور کے لیے دوبارہ پاکستان جانے کا امکان زیادہ ہے۔ مذاکرات اگلے 2 دن میں پاکستان میں دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ آپ کو پاکستان میں رہنا چاہیے، اگلے 2 دن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا جھکاؤ پاکستان جانے کی طرف زیادہ ہے۔ کسی ایسے ملک کیوں جائیں جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کی سفارتکاری بھرپور طریقے سے جاری، مذاکراتی میز پر سجانے کی تیاری۔ پاکستان نے مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے لیے ایران اور امریکہ کو پھر دعوت دے دی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ایران نے امریکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے اسلام آباد کو بہترین آپشن قرار دے دیا۔ پاکستان کو مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے حوالے سے فریقین سے آئندہ ہفتے مثبت جواب ملنے کی امید۔ پاکستان اپنی ثالثی میں امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے دور میں معاہدہ اسلام آباد پر ہی دستخط ہونے کا خواہاں ہے۔ اسلام آباد مذاکرات کا دوسرا دور جمعرات کو متوقع ہے۔ ایران فیز کی 5 سال روکنے پر تیاریاں، امریکہ 20 سال بعد نیو یارک مشرقی وسطی امن مشن وزیر اعظم کے دوروں کے پروگرام میں تبدیلی آ گئی۔ مشرقی وسطی میں وزیر اعظم سعودی عرب، ترکیہ اور قطر جائیں گے۔ حکومتی ذرائع کا ایسا کہنا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر اعلیٰ حکام بھی ہمراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم سعودی عرب، پھر قطر اور آخر میں ترکیہ جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق امریکہ ایران مذاکرات کے آئندہ لاحق الامر پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ صدر سے وزیر اعظم کی ملاقات، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ خطے میں موجودہ سلامتی اور سفارتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے صدر کو ایران اور امریکہ کے درمیان تمام پہلوؤں پر اعتماد میں لیا۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں کو سراہا۔ صدر آصف علی زرداری نے عالمی امن کے فروغ میں پاکستان کے کردار پر روشنی بھی ڈالی۔ کہا خطے کی صورتحال کے اثرات عالمی سیکیورٹی، معیشت اور سیاست پر بھی پڑ رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی کا مشاورتی اجلاس۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعظم کی مجوزہ غیر ملکی دوروں کے ایجنڈوں کو حتمی شکل دی گئی۔ سعودی عرب، ترکیہ اور قطر کے ساتھ پاکستان کے موجودہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ وزارت خارجہ کے عالمی رہنماؤں سے رابطوں پر بریفنگ۔ ایران امریکہ تنازع کے خاتمے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ امریکی ناکہ بندی دھری کی دھری رہ گئی۔ ابنائے حکومت سے بحری ٹریفک چل پڑی۔ چین اور ایران سے منسلک 4 بحری جہاز ابنائے حکومت سے گزر گئے۔ شپنگ اور ٹریکنگ ڈیٹا نے تصدیق کر دی۔ امریکی پابندی کا شکار چینی ٹینکر ناکہ بندی کے باوجود خلیج سے نکلنے والا پہلا جہاز تھا۔ ایرانی بندرگاہ امام خیمی سے آنے والا مال بردار بحری جہاز کرسٹینیا بھی ابراہیم محمد سے گزرنے میں کامیاب ہو گیا۔ امریکی پابندی کا شکار میری کشن نامی آئل ٹینکر بھی چین کے لیے روانہ ہو گیا۔ آئل ٹینکر اپنز ایرانی بندرگاہ بوشہر سے روانہ ہو کر ابراہیم محمد سے گزرا۔ امریکی بحریہ سے گزشتہ شام سے ایران کے بحری ناکہ بندی کا اعلان کیا گیا تھا۔ مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی، گیند اب ایران کے کورٹ میں ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ بات چیت مثبت رہی۔ ایران پر منحصر ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے کیا اقدامات کرتا ہے۔
ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ جے ڈیونس کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کو زبردست خراج تحسین۔ کہا دونوں رہنماؤں نے ایران امریکہ مذاکرات کی ثالثی میں حقیقی اسٹیٹ مین شپ کا مظاہرہ کیا۔ امریکہ اور ایران میں طویل عرصے سے سنجیدہ مذاکرات نہیں ہوئے تھے۔ پاکستانی قیادت نے مدعو اور بہترین ثالثی کی ہے۔ ایران امن مذاکرات جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری ہی ترجیح ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی فرانسیسی ہم منصب میکرون سے ٹیلی فونک گفتگو۔ دھمکیاں اور فوجی کارروائی غیر مفید ہیں، اس سے امریکہ کے پیدا کردہ مسائل مزید سنگین ہو جائیں گے۔ یورپ کو عالمی قوانین اور ضوابط کی پیروی کے لیے امریکہ کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور روسی ہم منصب سرگئی لاروف کی ٹیلی فون پر گفتگو بات چیت ہوئی۔ عراقچی نے لاروف کو اسلام آباد مذاکرات سے آگاہ کیا۔ روس نے کہا کہ مذاکرات جاری رکھیں، کسی صورت دوبارہ تصادم نہیں ہونا چاہیے۔ خطے میں مزاحمتی محاذ مضبوط ہے، دشمن کو خالی ہاتھ واپس جانے پر مجبور کر دیں گے۔ ایرانی القدس فورس کے کمانڈر اسماعیل کافی نے ابنائے حمص کی ناکہ بندی کے بعد امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ کہا امریکہ اور صہیونی ریاست کو یمن، باب المندب اور بحر احمر سے خالی ہاتھ واپس جانا پڑا۔ اس بار بھی انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ چین بھی مشرقی وسطی میں پائیدار امن کے قیام کے لیے متحرک ہے۔ چینی صدر شی چینگ پنگ سے بیجنگ میں ابوظہبی کے ولی عہد خالد بن محمد کی ملاقات۔ چینی صدر نے کہا کہ چین اور عرب دنیا کے درمیان مضبوط شراکت داری کی ضرورت ہے۔ دنیا اس وقت امن و جنگ اور اتحاد و تصادم کے اہم موڑ پر کھڑی ہے۔ دوسری جانب چین نے ایران کو ہتھیاروں کی فراہمی کی رپورٹس مسترد کر دی۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ موجودہ صورتحال انتہائی نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ بحران کے حل کے لیے مکمل جنگ بندی ہی واحد راستہ ہے۔ امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی خطرناک اقدام ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا ٹیلی فون۔ انتونیو گوترس نے اسلام آباد مذاکرات کے انعقاد میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ اقوام متحدہ کا پاکستان کی سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے کینیڈا کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ مذاکرات میں پاکستان کے کردار کو سراہا گیا۔ نائب وزیر اعظم سے یورپی یونین کے نمائندہ کایا کلاس نے بھی رابطہ کیا۔ اسحاق ڈار سے کویت کے وزیر خارجہ شیخ جرہ جابر کا ٹیلی فونک رابطہ۔ مذاکرات میں پاکستان کے کردار اور اسحاق ڈار کی کاوشوں کی تعریف کی۔ اسحاق ڈار سے رومانیہ کے وزیر خارجہ کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کے کردار کو سراہا گیا۔ اسلام آباد میں پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے سینئر سفارتی حکام کا پہلا اجلاس علاقائی اور عالمی امور پر مشاورت کی گئی۔ 4 برادر ملکوں کے درمیان مشترکہ تعاون کے فریم ورک کی تشکیل پر اتفاق ہوا۔ امن، ترقی اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ترکیہ کے نائب وزیر خارجہ موسیٰ کی بھی ملاقات ہوئی۔ اسحاق ڈار سے مصر کے اسسٹنٹ وزیر خارجہ سفیر کی بھی ملاقات ہوئی۔ نائب وزیر اعظم سے سعودی عرب کے ڈائریکٹر جنرل وزارت خارجہ عبداللہ بن خالد کی بھی ملاقات ہوئی۔